السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم بقنات عربک لرننگ اکیڈمی۔ چلیے ہم لوگ آج ساری چیزوں کے جتنے بھی یونٹ ہیں سب پہ نظر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک بار ہوں گے، پھر دوسرا سیشن میں سب کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے، سب سے پہلا ہے المدح، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے المدح۔ تو سب سے پہلے المدح سمجھیں کہ مدح کس کو بولتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا، سوال یہ ہوگا ما هو المدح۔ سوال ہوگا ما هو المدح، ٹھیک ہے۔ ما هو المدح سب سے پہلا سوال ہوگا۔ تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ مدح ہوتا کیا ہے۔ مدح ہوتا کیا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ المدح هو الصنف الشعری، هو الصنف الشعری الذي يمدح فيه الشاعر، الذي يمدح فيه الشاعر۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ آپ غور کیجئے، سب سے پہلے آپ نے مدح ہی سمجھ لیا کہ مدح هو الصنف الشعری، کہ مدح جو ہے وہ شعری صنف ہے، یعنی کہ شعری قسم ہے۔ الذي يمدح فيه الشاعر، کہ جس میں شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے۔ یا آپ نے سمجھ لیا شاعر جس میں کسی کی تعریف کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مدح بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مدح بولتے ہیں۔ اب آپ کو جو ایم سی کیوز کے انداز میں شعر آئے گا، چلیے پہلے مدح سمجھ لیے، اب دوسرا چیز سمجھ لیتے ہیں، پھر ایم سی کیوز بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مدح سمجھ لیے۔ اب دوسری چیز ہے الہجا۔ ایک چیز یہاں پہ رکیں، ایک اور دوسری چیز سمجھیں۔ اب مدح کی بات کریں تو مدح کس کس شعراء نے کی ہے، مدح میں سب سے مشہور کون ہے، ٹھیک ہے۔ مدح میں سب سے مشہور کون ہے کہ جو بہت اچھی مدح کرتے ہیں، تو تقریباً مدح ایسی صنف ہے جس میں تقریباً ہر شعراء نے یہ کی ہے۔ اس میں سب سے مشہور جو ہیں وہ ایک ہیں عاشا ہیں، جو بہت ہی مشہور ہیں۔ عاشا بھی بہت مشہور ہیں، اور امراء القیس بھی مدح کی ہے، لیکن وہ وصف نگاری میں مشہور ہے امراء القیس۔ اب آگے چلیے الہجا۔ الہجا کس کو بولتے ہیں؟ الہجا بولتے ہیں، الہجا بولتے ہیں الصنف الشعری، ہاں الصنف الشعری الذي يهجو فيه الشاعر، يهجو فيه الشاعر احدا، کہ الہجا جو ہے اس اسکرین کلیئر نہیں ہے کیا؟ آواز کلیئر نہیں ہے؟ بتائیں، آواز کلیئر نہیں میری؟ کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کسی نے بولا کہ آواز کلیئر نہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ہجا کس کو بولتے ہیں؟ ہجا بولتے ہیں الصنف الشعری الذي يهجو فيه الشاعر احدا، ٹھیک ہے، ويقبح فيه الشاعر احدا، جس میں شاعر کسی کی وہ کرتا ہے، ہجو بیان کرتا ہے، یعنی کہ کسی کی ہجو بیان کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کسی کی نقص نکالتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں الہجا، ٹھیک ہے۔ اب الہجا اور مدح کی بات کریں تو العاشا کے بارے میں آتا ہے، العاشا کے بارے میں آتا ہے کہ ما مدح احدا الا رفعه، کہ عاشا نے جس کے، عاشا کیا ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے، عاشا نے جس کی بھی تعریف کی اس کو اوپر اٹھا دیا۔ عاشا کے بارے میں یہ بہت مشہور قول ہے، اور اسی عاشا کے بارے میں ہے کہ اس نے جس کی بھی وہ ہجو کی اس کو نیچے گرا دیا۔ عاشا کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا مدح اور ہجا کیا ہوتا۔ اب ہجا کی بات کریں، ایک چیز یہ سمجھیں کہ اب ہجا جو ہے یہ آپ کے اس دور میں العصر الجاہلی میں تو ہجا تھا ہی بہت ہی زیادہ، لیکن ہجا میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے وہ اموی پیریڈ میں ایک شاعر ہیں ہوتیا۔ کیا ہے؟ ایک شاعر ہیں ہوتیا، یہ ہجوں میں بہت ہی مشہور ہیں۔ ہوتیا کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اپنے جو ہے ماں باپ کا بھی ہجو کر ڈالتا تھا۔ ہوتیا یہ کیا ہے، ہجوں میں بہت ہی مشہور ہیں۔ اب یہیں پہ اگر رکیں تو تھوڑا سا ایک چیز اور سمجھ لیں جہاں سے کوشچن آ سکتا ہے، یہ غور سے دیکھیے گا کہ کوشچن، ٹھیک ہے، ایک کیا ہوتا ہے شعر النقائض، یہ یاد رکھیے گا، پھر آگے پڑھیں گے۔ شعر النقائض،
الشعر النقائص کس کو بولتے ہیں؟ شعر النقائص یہ بولتے ہیں کہ ایک شاعر جو ہے کسی کی ہجو بیان کر رہا ہے، اسی کے جواب میں دوسرا شاعر اس کی ہجو بیان کرتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ہجو ہی ہوتا ہے شعر النقائص۔ لیکن نقائص میں کیا ہوتا ہے، ایک شاعر دوسرے کی جو بیان کرتا ہے تو دوسرا شاعر اس کی جو بیان کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں شعر النقائص۔ اب شعر النقائص کی بات کریں تو اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ کون ہیں بتا رہا ہوں۔ شعر النقائص میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ہیں جریر اور فرزدق۔ شعر النقائص میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ جریر اور الفرزدق، ٹھیک ہے، جریر اور فرزدق، اور اسی میں وہ الاختل بھی آ گیا تھا شعر النقائص۔ ابھی چلیے ابھی اس کے ایم سی کیوز بھی بنائیں گے آگے چل کر کے۔ المدح الہجا آپ نے سمجھ لیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے الرثا۔ تو الرثا کس کو بولیں گے؟ تو سوال یہ آئے گا الرثا ہے کیا؟ تو آپ الرثا کے بارے میں بولیں گے کہ الرثا جو ہے الرثا کی بات کریں تو الرثا جو ہے ہوا صنف شعری، کہ رثا کیا ہے؟ ایک آواز آ رہی میری نا، رثا ایک شعری صنف ہے، یعنی کہ شعری وہ ہے نوع ہے جس میں کہ الصنف شعری یثنی یذکر فیہ الشاعر الشاعر محاسن میتہ، محاسن میتہ، کہ رثا جو ہے وہ شعری صنف ہے جس میں کہ شاعر اپنی جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی خوبی بیان کرتا ہے، اس میں مرثیات بیان کرتا ہے۔ تو رثا کو رثا کیا ہے؟ رثا وہ شعری صنف ہے جس میں کہ شاعر اپنے مرنے والے کے مرثیہ بیان کرتا ہے۔ یہیں پہ رک کر کے ایک چیز یاد رکھیں، اگر کوئی بھی ایگزامنر کوشچن بنائے گا تو یہ ضرور کوشچن بنائے گا کہ رثا میں سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ تو رثا میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ خنسا ہے۔ کون ہے؟ حضرت خنسا ہے، کہ اور حضرت خنسا جو تھے ان کے دو بھائی تھے، معاویہ اور صخر۔ معاویہ صخر کا انتقال ہو گیا تو حضرت خنسا جو شاعر تھی یہ انہی کا مرثیہ وہ ہمیشہ کہتی رہتی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب کیا آتا ہے الوصف۔ اب یہیں پہ رکتے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کے ایم سی کیوز بنا لیتے ہیں، اب آپ لوگ خود جواب دیں گے فوراً۔ چلیے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرتا ہوں، الصنف الشعری الذي يمدح فيه الشاعر يقال له، آپشن میں آپ کو دے رہا ہوں، المدح، الہجا، الرثا، بتائیں کیا ہوگا، جلدی بتائیں۔ مدح۔ مدح ہوگا، تو وہ صنف شعری جس میں شاعر کسی کی تعریف کرتے ہیں اس کو مدح بولتے ہیں۔ چلیے دوسرا یہ کرتا ہوں، الصنف الشعری الذي یرثی فیہ الشاعر میتہ ویذکر فیہ محاسن میتہ یقال له، اس کو کیا کہا جاتا ہے بتائیے، جلدی بتائیے۔ الرثا۔ الرثا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فی ای صنف اشتہرت الشاعرۃ الخنسا، کہ شاعرہ خنسا جو ہے کس صنف میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے؟ آپشن المدح، الہجا، الرثا، الوصف، جلدی بتائیں۔ الرثا۔ الرثا، اوکے۔ چلیے آپ سے ایک سوال اور کرتا ہوں کہ فی ای صنف اشتہر الشاعر الحطیہ، جلدی بتائیں۔ آپشن دے رہا ہوں، الہجا۔ المدح، الہجا، الرثا، الوصف۔ الہجا۔ 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 چلیے ایک اور سوال دے رہا ہوں کہ فی ای نوع من الشعر اشتہر جریر والفرزدق۔ نمبر ایک، المدح، الہجا، الرثا، شعر النقائص۔ شعر النقائص۔ شعر النقائص، تو اتنی چیزیں چلیے ایک چیز یہ بتائیے، امن قیلا کس کے بارے میں کہا گیا کہ ما مدح احدا الا رفعه وما ذم احدا الا وضعه، کسی کی بھی تعریف کی تو اس کو اوپر اٹھا دیا اور کسی کی بھی نقص بیان کیا تو اس کو نیچے گرا دیا، کس کے بارے میں کہا گیا؟ نمبر ایک، امراء القیس، عائشہ، اخطل، عائشہ۔ چلیے اتنی چیزیں کلیئر ہو گئی سب کو؟ بتائیں۔ جی جی۔ ہاں ہاں، یس۔ ناصر الدین بھائی آپ نے جی کس سے جی۔ جوائن
یہ ذرا نازفہ ایک منٹ خاتون. رکیے گا تو، ایک منٹ میں جوائن کر رہا ہوں، ایک منٹ میں جوائن کر رہا ہوں میں، ایک منٹ۔ آواز آ رہی ہے؟ بتائیں۔ جی میں ہی ناصر ہوں اور اسی نمبر سے میں جوائن ہوں. ٹھیک ہے، اوکے، ایک منٹ۔ چلیے، ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا دو تین چیزیں، المد، الحجہ، الرسا، اتنی چیزیں پڑھ لی تھیں۔ اس کے بعد اب چلتے ہیں الوصف، ٹھیک ہے؟ الوصف، تو الوصف کیا ہوتا ہے؟ الوصف بھی ایک شعری صنف ہے جو کہ زمانۂ جاہلیت میں بھی مشہور ہوا اور اب تک بھی چلا آ رہا ہے۔ الوصف بولتے ہیں کہ الصنف الشعری الذی یصف فیہ الشاعر شیئا، کہ وہ صنف ہے جس میں شاعر کسی چیز کی ڈسکرپشن بیان کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں الوصف۔ اور یہیں پہ رک کے ایک چیز یہ سمجھیں کہ الوصف کی بات کریں تو الوصف میں امرؤ القیس نے وصف بیان کی ہے، کن کی؟ رات کی انہوں نے وصف بیان کی۔ امرؤ القیس جو ہے، انہوں نے رات کی وصف بیان کی ہے، اللیل کی، بہت اچھے طریقے سے۔ دوسری چیز یہ کہ امرؤ القیس ہی وہ پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے رات کی بہت اچھے طریقے سے وصف بیان کی ہے، اور عورتوں کو انہوں نے اس سے ہرنیوں سے تشبیہ دیا۔ اول من شبہ النساء بالمہا والضبا، کہ امرؤ القیس پہلے شخص ہیں جنہوں نے عورتوں کو ہرنیوں سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ امرؤ القیس کی اگر بات کریں تو یہ سمجھیں کہ امرؤ القیس کو کہا جاتا ہے، امرؤ القیس کو کہا جاتا ہے کہ امرؤ القیس جو ہیں یہ وہ ہیں، ایک منٹ رکیے گا تو کسی کو یہ ہاں، امرؤ القیس کو کہا جاتا ہے زعیم الشعراء الجاہلین، حالانکہ یہ بات آگے آئے گی۔ زعیم الشعراء الجاہلین امرؤ القیس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اتنی چیزیں سمجھ لی۔ الوصف کس کو بولتے ہیں؟ اور الوصف میں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ امرؤ القیس ہیں۔ اب آگے آئیے الحماسہ۔ الحماسہ کس کو بولتے ہیں؟ الحماسہ بولتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح کا صنف شعری ہے جس کو بولتے ہیں کہ الحماسہ هو صنف الشعری الذی یظہر فیہ الشاعر حماسته، ٹھیک ہے؟ کہ جس میں کہ ایک جوش اور امنگ ظاہر ہو، اس کو بولتے ہیں الحماسہ۔ اور الحماسہ بھی زمانے جاہلیت کے جو شعراء ہیں ان میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، کہ جیسے کہ الحماسہ کے اشعار مل جاتے ہیں آپ کو اس میں عمرو بن کلثوم جو ہیں ان کے اس میں اشعار الحماسہ کے بہت اچھے طریقے سے ملیں گے۔ ابھی میں اگزامپل دوں گا، ذرا رکیے۔ ایک آ جاتا الفخر۔ الفخر بتائیں، الفخر بولیں گے هو صنف الشعری الذی یفاخر فیہ الشاعر فیہ بانسابہ وبمآثرہ، کہ الفخر بولتے ہیں اس صنف شعری کو جس میں شاعر اپنی معاصر، اپنی اچھائیوں، اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں الفخر۔ اور الفخر میں جو سب سے زیادہ مشہور شعر گزرا ہے، قصیدہ گزرا ہے، وہ مثال دی جاتی ہے عمرو بن کلثوم کے قصیدے سے، ٹھیک ہے؟ عمرو بن کلثوم، ٹھیک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمرو بن کلثوم کا ایک مشہور شعر ہے جو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے، چونکہ اتنا مشہور شعر ہے، وہ یہ ہے کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی، اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابرۃ ساجدین۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اتنا مشہور شعر ہے کہ فخر سے اگر کوئی کوشچن بنانا چاہے تو یہ آپ کو دے گا شعر، کہ جب میرے بچے بھی دودھ پینے کی عمر کو پہنچتے ہیں، بلغم سے پہنچنا فتامہ، دودھ پینے کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو تخر له الجبابرۃ ساجدین۔ خر یخر کا مطلب ہوتا ہے کہ جھک جانا، گر جانا سجدے میں۔ تخر له الجبابرۃ، تو جابر قسم کے لوگ اور شرارتی قسم کے لوگ بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور یہ شعر جو ہے یہ عمرو بن کلثوم کا ہے، اور یہ فخر کا یہ شعر ہے۔ یہ شعر کیا ہے؟
فخر کا شعر ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی بہت ہی مشہور شعر ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اب آگے آتے ہیں، آگے ہے القصیدہ، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ القصیدہ۔ القصیدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک صنف شعری ہے جس میں تمام بہر ساری چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن قصیدہ میں جو اہم سوال جو پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اول من قصد القصیدہ، سب سے پہلا قصیدہ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے قصیدہ کس نے کہا، یہ آپ کو سوال پوچھا جا سکتا ہے جو بہت ہی مشہور ہے۔ تو آپ کو بتانا ہے اول من قصد القصیدہ المحلحل، اول من قصد القصیدہ، سب سے پہلے جو قصیدہ کہا ہے وہ المحلحل ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی چیزیں یاد رکھیے۔ ایک چیز یہیں پہ یاد رکھیے، اصل میں یہ جو عربی شاعری کا آغاز ہوا ہے وہ رجز سے آغاز ہوا تھا، رجز سے، رز کا رجز سے، اور اس سے رز میں کیا ہوتا ہے؟ رز میں اونٹ کو ہدی خوانی کی جاتی ہے، یعنی کہ چرواہا اونٹ لے کے جاتا ہے تو اس طرح سے آواز نکالتا ہے، گاتا ہے کہ اونٹ آگے بڑھتا رہتا ہے، تو وہی اسی رج سے دھیرے 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 وہی رز قصیدہ کی شکل لیا، اور سب سے پہلے جو قصیدہ کہا ہے وہ محلل نے کہا ہے۔ چلیے اب یہاں پہ کوشچن کرتا ہوں سب سے پہلے، بتائیں من قال البیت التالی اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابرة ساجدین، تو بتائیں یہ عمرو شعر بن کس نے کلثوم، کہا ہے؟ عمرو بن کلثوم، عمرو بن کلثوم نے، امراء القیس نے، الحطیہ نے، الاختل نے، بتائیں۔ عمرو بن کلثوم نے۔ عمرو بن کلثوم نے یہ شعر کہا ہے۔ چلیے اب یہ چیزیں ہوگی، دوسری چیز یہ بتائیے، سوال آپ سے کر رہا ہوں، الشعر البيت الذي يفاخر فيه الشاعر بنسبه وبمآثره يقال له، کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنے نسب، اپنے اچھائیوں پہ فخر کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ الحماسہ، الفخر، الوصف، القصیدہ، بتائیں جلدی۔ الفخر۔ الفخر کہا جاتا ہے۔ چلیے دوسرا سوال کرتا ہوں کہ من وصف اللیل وصفا واجاد وصفہ، کس نے رات کی بہت اچھے سے تعریف کی ہے؟ نمبر ایک، امراء القیس، عمرو بن ربیعہ، عمرو بن کلثوم، الاختل، جلدی بتائیں۔ امرؤ القیس۔ امراء القیس۔ چلیے یہیں پہ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ من یقال له زعیم الشعراء الجاہلین، کس کو شعراء جاہلین کا سردار کہا جاتا ہے، زعیم کہا جاتا ہے، لیڈر، جلدی بتائیں۔ نمبر ایک، امراء القیس، الاختل، نابغہ، زہیر۔ عمرو بن کلثوم۔ امراء القیس۔ امرؤ چلیے القیس۔ اب چلیے ایک سوال یہاں پہ اور ہے کہ الشعر الذي يصف فيه الشاعر مناظر طبيعية وأشباهها يقال له، یعنی کہ وہ شعر جس میں شاعر کے جو فطری مناظر ہوتے ہیں، سین ہوتے ہیں، نیچرل سین ہوتے ہیں، اس کی ڈسکرپشن بیان کرتا ہے، اس کی وصف نگاری کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ المدح، الوصف، الفخر، القصیدہ، جلدی بتائیں۔ قصیدہ۔ نہیں، اس کو کہا جاتا ہے الوصف، کہا جاتا ہے اس صنف کو الوصف، ٹھیک ہے۔ قصیدہ تو ہوتا ہی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کو الوصف کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی چیز کے ڈسکرپشن اور وصف بیان کریں تو اس کو وصف کہا جاتا ہے۔ چلیے سوال نمبر ایک اور سوال ہے کہ من اشتہر من الشعراء الجاہلیین فی الفخر، شعراء جاہلین میں سے کون فخر میں مشہور ہوئے؟ چلیے میں آپ کو آپشن دیتا ہوں۔ نمبر ایک کہ عمرو بن کلثوم، امراء القیس، اور زہیر بن سلمہ، اور الاعشى، چلیے بتائیے۔ عمرو بن کلثوم۔ عمرو بن کلثوم، اور
فی ای صنف اشتہر امراء القیس، امراء القیس کس صنف میں مشہور ہوئے؟ جلدی بتائیں۔ وصف میں۔ وصف میں مشہور ہیں جی بالکل۔ چلیے ایک سوال اور ہے، اول من قصد القصیدہ، سب سے پہلا جس نے قصیدہ کہا تو اس کو کیا کہا، وہ کون ہے؟ امراء القیس، محل میں۔ محلہل، زہیر بن سلمہ، تو وہ محلہل ہیں، ٹھیک ہے، وہ محلہل ہیں۔ اور چلیے اس میں ایک چیز یہ بتائیں، القصیدہ ہو گیا، چلیے اتنی چیزیں ہو گئی، تو المدح، الہجہ، الرسا، الوصف کے بارے میں جو ایک موٹی موٹی چیزیں ہو سکتی تھی وہ ہو گئی۔ اب آگے چلیں یونٹ نمبر 2 پہ، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے دوسری یونٹ میں سب سے پہلا ہے امراء القیس، معلقۃ امراء القیس۔ اس میں سب سے پہلے معلقہ کے بارے میں آگے پڑھیں گے، آگے آ رہا ہے تو اس میں پڑھیں گے معلقہ کے بارے میں کہ معلقہ کیا ہوتا ہے، کتنے معلقات ہیں، کون کون ہیں، یہ آگے پڑھیں گے اس میں، جس میں وہ آئے گا، اس جاہلی پیریڈ کے بارے میں آئے گا۔ ابھی یہاں آپ امراء القیس کے بارے میں سمجھیں۔ امراء القیس کے بارے میں سب سے پہلا جو سوال بنے گا وہ یہ بنے گا کہ وہو زعیم الشعراء الجاہلین، ٹھیک ہے۔ امراء القیس کے بارے میں سوال بنے گا کہ من ہوا زعیم الشعراء الجاہلین، کہ شعراء جاہلین کا لیڈر کون ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ امراء القیس، زہیر، نابغہ، اختل، جلدی بتائیں۔ امرؤ القیس۔ آپ امراء القیس بتائیں گے ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہ امراء القیس کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ من بکا علی الاطلال والدیار، اول من بکا علی الاطلال والدیار، کہ سب سے پہلے جو کھڈر پہ رویا شعراء میں وہ کون ہے؟ سب سے پہلے کھڈر پہ جو رویا میں شعراء میں رویا وہ کون ہے؟ امراء القیس، زہیر، امرؤ نابغہ، القیس۔ اختل، تو امراء امرؤ القیس القیس۔ ہیں۔ ہاں امراء القیس ہیں، سب سے پہلی چیز ہے۔ اور امراء القیس کا جو سب سے پہلا وہ قصیدہ ہے نا، وہ آپ ذہن میں یاد رکھیں، سب سے پہلے ان کے معلقہ کا سب سے پہلا جو شعر ہے وہ آپ ذہن میں یاد رکھیں، وہ سب سے پہلا شعر یہ ہے، قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ یہ شعر امراء القیس کا کے معلقہ کا سب سے پہلا شعر ہے، اور میں سب سے پہلا ہی شعر ہر اس کا دکھاؤں گا کیونکہ ایگزامنر عموماً یہی پوچھتے ہیں۔ قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ تو یہ جو ہے امراء القیس کا سب سے پہلا شعر ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قفا نبکی، رک جاؤ ہم لوگ رو رہے ہیں، من ذکری حبیب، محبوب کو یاد کر کے، وہ منزلی، اور اس کے گھر کو یاد کر کے، بسقط اللواء بین الدخول فحوملی۔ دیکھیے سقط اللواء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سقط اللواء کا مطلب ہوگا الرمل المتعرج، یعنی کہ وہ بالو کا ڈھیر جو ٹیڑھا میڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ گھر کہاں ہے؟ بسقط اللواء، بالو کے ڈھیر میں جو کہ ٹیڑھا میڑھا ہے، بین الدخول فحوملی، اور وہ دخول اور حمل کے بیچوں بیچ ہے۔ تو یہ ہو گیا امراء القیس کے معلقے کا سب سے پہلا شعر۔ تو اس میں آپ کو اٹھا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ من قال البیت التالی قفا نبکی من ذکری حبیب و منزلی بسقط اللواء، امراء القیس، زہیر، نابغہ، اختل، فتح، جلدی بتائیں کیا بتائیں گے؟ بتائیں، آواز آ رہی میری؟ یس سر آ رہا ہے۔ ہاں، یہ شعر کس نے کہا؟ قفا نبکی من ذکری امرؤ حبیب القیس۔ و منزلی، امراء امرؤ القیس نے القیس۔ کہا ہے سب، ٹھیک ہے۔ اب امراء القیس کے قصیدے کی بات کریں تو اس کے قصیدے میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قصیدے میں دارت و جلجل کا واقعہ پیش آیا ہے، دارت و جلجل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پوچھا جائے کہ دارت و جلجل سے کیا مراد ہے، ان کے قصیدے میں جو ایک بہت مشہور چیز ہے، تو آپ کو دارت و جلجل کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ الغدیر، یہ ایک طرح کا وہ تالاب ہے دارت و جلجل، اور اسی میں جو ہے امراء القیس کا اپنے محبوبہ کے ساتھ، عنیزہ ان کی محبوبہ، اور دوسرا نام فاطمہ بھی ہے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا دارت و جلجل میں۔
کہ انیزا جو ہے اور فاطمہ، انیزا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسے میں غسل کر رہی تھی، سب کپڑے اٹھا کے رکھ دیے تھے کنارے اور یہ جا کے بیٹھ گیا. تو وہ جو ہے دارت الدلدل کا یہ واقعہ سب سے مشہور ہے. اور امراء القیس کی ایک بات کریں تو یہ جو ہے یہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے امراء القیس. ٹھیک ہے، امراء القیس کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے. اور جو سب سے اہم چیز ہے اس میں ایک منٹ رک کے بتا رہا ہوں. اور امراء القیس کے بارے میں اگر کوئی اور بھی سوال آ سکتا ہے تو آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ من الشاعر الذی کان ابوہ سلیل الملوک من کندا، کہ وہ کون سے شاعر ہیں کہ جن کا ابو جو ہے بادشاہوں کے خاندان سے تھا اور کندی خاندان سے. وہ کون ہے؟ امراء القیس ہیں. اور امراء القیس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ امراء القیس چونکہ یہ آوارہ ٹائپ کے تھے تو ان کے ابو نے گھر سے بھگا دیا تھا. تو کوشچن یہ آ سکتا ہے اس کے بارے میں کہ من الشاعر الذی طردہ ابوہ، وہ کون سے شاعر ہیں کہ جس کے ابو نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا؟ تو آپ کیا بتائیں، جلدی بتائیں، امراء بتائیں جلدی. القیس. امراء ہاں، القیس. ایک اور سوال امراء القیس کے بارے میں آ سکتا ہے، وہ یہ کہ من قال ضیعنی ابی صغیرا وحملنی دمہ کبیرا لا صحب اليوم ولا سکر غدا اليوم خبر وغدا امر، کہ کس نے یہ کہا تھا کہ میرے ابو نے مجھے بچپن میں ضائع کر دیا، ضیعنی ابی صغیرا وحملنی دمہ کبیرا، اور اپنے خون کا مجھے ذمہ دار بنایا جبکہ میں بڑا ہوا. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بہت ہی مشہور قول امراء القیس کا، یہ پوچھا جا سکتا ہے کبھی بھی. تو یہ کس نے کہا تھا؟ امراء القیس نے کہا تھا. اور امراء القیس نے کیوں کہا تھا؟ یہ امراء القیس نے اس وجہ سے کہا تھا کہ ان کے ابو نے گھر سے بھگا دیا لیکن ان کے ابو کو بنو اسد نے قتل کر دیا تھا. تو یہ امراء القیس جب دمون کے علاقے میں تھے، دمون، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے ابو کی وفات ہو گئی. تو انہوں نے اسی وقت کہا تھا ضیعنی ابی صغیرا وحملنی دمہ کبیرا. ٹھیک ہے، اتنی چیزیں ہو گئی. تو اور امراء القیس کا نام کیا تھا؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. امراء القیس کا نام کیا تھا؟ تو امراء القیس کا جو نام تھا وہ تھا جندہ بن حجر. ٹھیک ہے، جندہ بن حجر امراء القیس کا نام تھا. ٹھیک ہے، جندہ بن حجر. اور ان کا لقب کیا تھا؟ ان کا لقب تو ایک امراء القیس کے نام سے مشہور تھے، ایک لقب اس کا تھا ذوالقروب نام، اس کا لقب تھا. چلیے اتنی چیزیں ہو گئی. اب آگے دیکھیے، آگے میں کچھ کوشچن کرتا ہوں، آپ لوگ جلدی سے جواب دیں گے. چلیے سوال نمبر 1 ہے من یعرف بالملک الذلیل، کہ الملک الذلیل کے نام سے کون جانے جاتے ہیں؟ جلدی بتائیں. امراء القیس. امراء القیس کو الملک الذلیل کے نام سے جانا جاتا ہے. چلیے دوسرا سوال آپ سے یہ کہوں گا کہ من الشاعر الذي طرده ابوه لانه اطلق لنفسه العنان في المجون، وہ کون سے شاعر ہیں کہ جس کے ابو نے اس کو گھر سے بھگا دیا چونکہ اس نے بہت زیادہ وہ آوارہ ہو گئے تھے؟ تو امراء القیس، زہیر، نابغہ، کیا بتائیں، جلدی بتائیں. امراء القیس. امراء القیس. اور آپ سے ایک سوال یہ بھی کہا جائے گا کہ ما هو المکان الذي بلغ فيه امراء القیس خبر وفات ابیہ، وہ کون سی جگہ ہے جہاں امراء القیس کو پتہ چلا کہ ان کے ابو وفات پا گئے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو نمبر 1 دمون، نمبر 2 نجد، نمبر 3 المدینہ. کون سا بتائیں؟ دمن. دمون، وہ دمون کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال ہے کہ من قال ضیعنی ابی صغیرا وحملنی دمہ کبیرا، تو بتائیں یہ کس نے کہا تھا؟ امراء القیس. امراء القیس نے کہا تھا. اور امراء القیس کا ایک شعر ہے من قال البیت التالی قفا نبکی من ذکری حبیب ومنزلی، من ذکری حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الدخول فحملی. تو بتائیں یہ شعر کس نے کہا تھا؟ امراء القیس. امراء القیس نے کہا تھا. فی ای صنف
اشتہر امراء القیس، امراء القیس کس صنف میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے؟ نمبر 1 الفخر، الوصف، الحماسہ، الحجا، بتائیں۔ الوصف، الوصف. الوصف میں، الوصف میں یہ مشہور ہوئے ہیں۔ اب آگے آئیے حسان بن ثابت، یہ بتائیں آپ لوگوں کے پاس حسان بن ثابت کا جو قصیدہ ہے یذکر الہجرہ، یہ ٹیکسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں سر، نہیں ہے؟ نہیں ہے سر. چلیے میں نکالتا ہوں۔ جی جی، کسی کے پاس ہے یہ ٹیکسٹ؟ حسان بن ثابت کا جو قصیدہ ہے، کون سا قصیدہ ہے ان کا؟ حسان بن ثابت یذکر الہجرہ۔ حسان بن ثابت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، آواز اب آ رہی ہے نا؟ جی بتائیں، آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہے ہیں. چلیے، حسان بن ثابت کا جو قصیدہ ہے یذکر الہجرہ، یہ قصیدہ کا سب سے پہلا شعر پڑھ لیں گے۔ پہلے حسان بن ثابت کے بارے میں مختصراً جان لیں گے۔ حسان بن ثابت جو ہیں یہ جاہلیت میں جو ہے، جاہلیت میں یہ مناظرہ اور غساسنہ کی تعریف کرتے تھے جاہلیت میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا سوال یہاں پہ بنے گا۔ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، اوکے۔ اب آواز آ رہی ہے؟ بتائیں۔ یس سر. ہاں، تو سوال یہ آئے گا کہ حسان بن ثابت کے بارے میں کہ من الشاعر الذی کان یمدح المناظر والغساسنہ فی الجاہلیہ، کہ وہ کون سے شاعر ہیں کہ جو مناظرہ اور غساسنہ کی جاہلیت میں تعریف کرتے تھے، وہ کون سے شاعر ہیں؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ حسن بن ثابت. حسان بن ثابت۔ اور آپ کو ڈائریکٹ یہاں پہ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ من کان شاعر النبی، کہ شاعر النبی کون تھے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ من کان شاعر النبی، شاعر النبی کون تھے؟ حسن بن ثابت. حسن بن تو ثابت. آپ کو بتانا ہے حسان بن ثابت۔ اور حسان بن ثابت کے بارے میں ایک چیز جو بہت ہی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کم سنتن عاش حسان بن ثابت، کم سنتن عاش حسان بن ثابت؟ 120. کم سنتن عاش حسان بن ثابت، کیا حسان بن ثابت کتنے سال زندہ رہے؟ تو نمبر 1 یہ ہے کہ 20 و 100، 120 سال، ٹھیک ہے؟ تو اب یہیں پہ تو آپ کیا بتائیں گے؟ 20 و 100 یا یہ بتائیں گے 80 یا 70؟ تو آپ کو بتانا ہے 120 سال زندہ رہے۔ اب یہیں پہ آپ کو دوسرا سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کم سنتن عاش حسان بن ثابت فی الجاہلیہ و کم سنہ فی الاسلام، کتنے سال جاہلیت میں، کتنے سال اسلام میں رہے وہ؟ تو کیا بتائیں گے آپ اس کا؟ نمبر 1 60 فی الجاہلیہ و 60 فی الاسلام، نمبر 2 70 فی الجاہلیہ و 50 فی الاسلام۔ تو آپ کیا بتائیں گے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ حسان بن ثابت جو ہے 60 سال 60 سال جاہلیت میں رہے اور 60 سال اسلام میں رہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. جی اوکے۔ ہاں کیا ہوا؟ 1 منٹ رکیے گا تو۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، نمبر نہیں ہے کیا؟ لکھو 84 34
दो 27 28 69 9 چلیے حسان بن ثابت کے بارے میں اتنی چیزیں سمجھ گئے. تو حسان بن ثابت کا وہ قصیدہ جو انہوں نے ہجرت پہ کہا تھا تو وہ کون سا قصیدہ ہے؟ تو اصل میں حسان بن ثابت کے ساتھ جب حضرت ابوبکر اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابوبکر سفر کر رہے تھے اور ہجرت کر رہے تھے تو اسی وقت انہوں نے وہ قصیدہ کہا تھا. تو وہ قصیدہ کیا ہے؟ وہ قصیدہ یہ ہے کہ جزا اللہ رب الناس خیر جزاء رفیقین قال خیمت امی معبد. ٹھیک ہے. ہما نزلاها بالہدى واہتدت به فقد فاز من امسى رفیق محمدی. تو یہیں پہ آپ رک کر کے یہ پورا قصیدہ ہے انہوں نے ہجرت کے موقع سے کہا تھا. تو سب سے پہلے چیز آپ یہ جان لیں کہ یہ شعر اگر آپ کا آئے گا کہ جزا اللہ رب الناس خیر جزائه ہاں رفیقین قالا قیمت امی معبد. ٹھیک ہے. یہ شعر آپ کو پوچھا جائے گا کہ من قال البیت التالی کہ نیچے والا شعر کس نے کہا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ حضرت حسان نے کہا ہے. قال حسان بن ثابت. ایک چیز. اور دوسرا چیز آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ متى فی ای شیء ماذا فی ای شیء قال حسان بن ثابت البیت التالی جزا اللہ رب الناس خیر جزائه رفیقین قال قیمت ام معبد. تو آپ کو بتانا ہے کہ حسان بن ثابت قال هذا الشعر فی الہجرہ. چلیے اس شعر کا پہلے ترجمہ سمجھ لیجیے. ترجمہ میں یہ شعر آپ کو اٹھا کے دیا جا سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے اس کے مفہوم کے بارے میں. میں یہ بھی کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں. یہ دیکھیے جزا اللہ رب الناس اللہ تعالیٰ بدلا دے رب الناس جو کہ بہترین لوگوں کا رب ہے خیر جزائه اپنا بہترین بدلا دے. رفیقین اپنے دونوں ساتھیوں کو قالا قیمت ام معبد. دیکھیے یہاں پہ قالا جو ہے قالا وہ والا نہیں کہنے والا نہیں ہے. قالا کا مطلب ہوتا ہے قالا یقیلو کا مطلب ہوتا ہے قیلولہ کرنا یعنی کہ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے رکنا. قالا قیمت ام معبد جو کہ ام معبد کے دو خیموں میں دوپہر کے وقت ٹھہرے. تو یہاں پہ قالا جو ہے قالا کا مطلب ہے ٹھہرنا دوپہر کے وقت. تو یہ جو ہجرت کر کے گئے تھے تو وہیں پہ جو ام معبد کا خیمہ تھا ان کا گھر تھا تو وہیں پہ رکے تھے. تو اسی کی اس میں انہوں نے تعریف کی ہے. تو چلیے تو یہ حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں یہ شعر ہو گیا. یہ پورا سر قصیدہ ہے جی یہ مطلب بولیے. جو میرے پاس جو یذکر الہجرہ والا جو یہ ہے اس ہاں میں یہ شعر نہیں ہے. میں گروپ میں ایک بھیجا ایک صفحہ کا بھیجا ہوں دیکھیے گا ذرا سا جو گروپ ہے نا واٹس ایپ میں اچھا نقبۃ تو آپ الادب کے میں پاس ان کا یہ ذکر ہے. بتائیے آپ مجھے بھیجتے جائیں ناصر الدین بھائی. چلیے حسان بن ثابت کا جو یہ قصیدہ ہے وہ قال یذکر الہجرہ ویمدح المصطفیٰ. تو ہمیں پورا شعر نہیں پڑھنا ہے. سب سے پہلا ہر ایک کا پہلا بیت پڑھ لینا ہے کافی ہے. دیکھیے لقد خاب قوم غاب عنهم نبیهم وقدس دیکھیے شعر دیکھیے لقد خاب قوم غاب عنهم نبیهم وقدس من یسری الیہم ویقتدی.
لقد خواب قوم، خوابہ من سے ہوتا ہے ناکام ہونا. سب سے پہلے آپ کا سوال یہاں پہ یہی پوچھا جائے گا من قال البیت التالی لقد خواب قوم غاب عنهم نبیہم وقدس من یسری الیہم ویقتدی. تو سب سے پہلے آپ کو پوچھا جائے گا من قال البیت التالی، تو آپ یہاں پہ بتائیں گے کہ یہ شعر جو ہے حضرت حسان بن ثابت نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا یہ آئے گا کہ بأی مناسبت قال حسان بن ثابت البیت التالی، کس مناسبت سے یعنی کہ کس موقع سے حسان بن ثابت نے یہ شعر کہا تھا کہ لقد خواب قوم غاب عنهم نبی وقدس من یسری الیہم ویقتدی. تو آپ کو بتانا ہے کہ قال عند ہجرت النبی الی المدینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا. اب اس شعر کا ترجمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا ورڈ پوچھا جا سکتا ہے، تو اس میں دیکھیے لقد خواب قوم، خوابہ من سے ہوتا ہے ناکام ہونا، وہ لوگ ناکام ہو گئے غاب عنہم نبیہم، کہ جن سے ان کا نبی غائب ہو گیا، یعنی کہ جن سے ان کے نبی الگ ہو گئے، وہاں سے چلے گئے. وہ قدس من یسری الیہم ویقتدی، سرا یسری کا مطلب ہے کہ راتوں رات چلنا. ٹھیک ہے. اور یقتدی کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سویرے سویرے چلنا. وہ قدس، اور وہ ذات پاک ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی مقدس ذات ہے، مقدس شخصیت ہے. من یسری الیہم، جو کہ رات میں ان کے پاس گیا، وہ یقتدی، اور صبح پہنچا، جو راتوں رات گیا اور وہ یقتدی، اور صبح تڑکے. یقتدی کا مطلب ہوتا ہے بالکل بھورے بھورے پہنچنا، صبح. تو حسان بن ثابت کہ اس سے آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس نے کہا، اور اس کا پہلا شعر آپ نے پڑھ لیا. اور اگر سب پڑھیں تو پورا پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایگزام کا ٹائم ہے اس وجہ سے پہلا ہی شعر پڑھ لیں گے، اسی پہ زیادہ امید ہوتی ہے کہ وہی پوچھا جاتا ہے عموماً. اب دیکھتے ہیں دوسرا کیا انہوں نے شعر کیا ہے. آگے ہے حضرت خنسا کے بارے میں. تو خنسا کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خنسا کے بارے میں آپ کو یہ پوچھا جائے گا. آئیے یہاں پہ اب خنسا کے بارے میں بھیج خنسا دیا کے ہوں. بارے، جی خنسا کے بارے میں بھی بھیج دیا ہوں، دیکھیے. ہاں، خنسا کے بارے میں سب سے پہلا آپ کو پوچھا جائے گا ما اسم خنسا، تو آپ کو بتانا ہے کہ خنسا کا نام تھا تماظر بنت عمرو بن الشریف. ٹھیک ہے، خنسا کا نام. دوسرا سوال آپ کو پوچھا جائے گا کہ فی ای شیء اشتہر خنسا، خنسا جو ہے کس چیز میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی، کس صنفوں میں مشہور ہوئے. تو آپ کیا بتائیں گے الرثا. ٹھیک ہے. فی ای شیء اشتہر خنسا، خنسا کس چیز میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے، الرثا، رثا میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد خنسا کے بارے میں یہ ہاں ایک چیز اور پوچھا جائے گا کہ من یرثیہ خنسا، ترثیہ خنسا، خنسا کس کی جو ہے رثا بیان کرتے تھے. تو آپ بتائیں گے کہ وہ معاویہ اور صخر، ان کے دو بھائی تھے، معاویہ اور صخر دو بھائی تھے، تو ان کی جو بیان کرتے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اور خنسا کے بارے میں ایک اور شعر آئے گا کہ من قال البیت عینی جودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى. یہ خنسا کا بہت مشہور شعر ہے. عینی جودا، اس کا قصیدہ بھیجیے گا مجھے ناصر الدین بھای. عینی جودا ولا تجمدا، بھیج دیا ہوں. اے میری دونوں آنکھیں جودا، تم سخاوت کرو، یعنی تم خوب رو. ولا تجمدا، ولا تجمدا، اور تم جم کے مت بیٹھو، یعنی کہ تم جمود اختیار مت کرو، ایسا نہ کہ تم رو مت بلکہ خوب رو. الا تبکیان لصخر الندى، کیا تم دونوں نہیں رو گے لصخر، اس صخر پر، الندى جو کہ سراپا وہ ہے، سخی ہے. تو چلیے ہنسا کے بارے میں کچھ سوال کرتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں، اور جب تک میں قصیدہ بھی نکالتا ہوں. بھیجیے گا مجھے ناصر الدین بھائی. بھیج چلیے دیا ہوں. سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ فی ای شیء اشتہر الخنسا، کہ حضرت خنسا جو ہیں یہ کس صنف میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے. ٹھیک ہے، کس صنف میں یہ سب سے زیادہ مشہور ہوئے. تو آپ کیا بتائیں گے، جلدی بتائیے. الرثا. ہاں، تو آپ کو دوسرا سوال آپ سے یہ کہا جائے گا کہ قالت الخنسا الشعر فی رثائی من، خنسا جو ہے کس کی رثا میں شعر کہا. تو اس میں ایک دیا جائے گا معاویہ
نمبر 2 سخر، نمبر 3 زوج ہی، نمبر 3 ابن ہی. تو آپ کیا بتائیں گے تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیں. آپ بتائیں گے معاویہ اور سخر، چونکہ دونوں بھائی تھے اور دونوں بھائی ان کو بہت دیتے تھے، اسی پہ انہوں نے یہ وہ کہا تھا. اور خنسا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ شاعرۃ من العصر الاسلامی، ایک شاعرہ ہے جو کہ اسلامی زمانے کا ہے. وَكَانَتْ تَرْثِي كَثِيرًا، اور وہ بہت زیادہ رثا بیان کرتی تھی. فمن ہی، تو وہ کون ہے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیں. وہ خمسہ ہے. آپ خنسا بتائیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیے خنسا کا سب سے پہلا شعر دیکھیے، یہ دیکھیے آئین یجودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى. آئین، اے میری دونوں آنکھیں، جودا، تم خوب خوب سخاوت اختیار کرو. دیکھیے سخاوت زیادہ وجود من سے ہوتا ہے سخاوت اختیار کرنا. یہاں سخاوت اور فیاضی کرنا اور خوب سخی ہونے کا یہاں مطلب ہے کہ جودا تم خوب رو، ولا تجمدا، اور تم جمو مت. جمدا یجمد، جمود کا مطلب ہے جمنا. اگر جم جاتا ہے جیسے برف ہے، اگر وہ جم گیا، کوئی چیز بھی جم گیا تو کیا ہوا؟ بہنا بند ہو جاتا ہے نا. تو ویسے ہی آنسو کے بارے میں کہتا ہے، اے آنکھیں تم جمو مت اور اپنے آنسو بہانا مت چھوڑو. آئین یجودا ولا تجمدا الا تبکیان لصخر الندى، کیا تم دونوں رو گے نہیں اس صخر پر، الندى جو کہ بہت ہی وہ ہیں شریف، بہت ہی سخی ہیں. الندى میں سے سخی ہیں، سخاوت. تو اس میں آپ کو سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا کہ یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ من قال هذا البیت، یہ بیت کس نے کہا ہے؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ حضرت خنسا نے کہا ہے. بان السعادو والا بھیجیے گا، قصیدہ تو بان السعادو، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے، بانو سعد آگے والا نہیں ہے. بان السعادو والا نہیں ہے. چلیے مجھے اشعار یاد ہیں اس کے، میں بتا دوں گا. بان السعادو تو بہت مشہور ہے. چلیے سب سے پہلا چیز آپ کو قصیدہ بان السعادو کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ من قال قصیدۃ بانت سعادو، قصیدۃ بانت سعادو، کہ قصیدۃ بانت سعادو کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلا یہ ہوگا. تو بتائیں یہ کس نے کہا قصیدۃ بانت سعادو؟ قصیدۃ بانت سعادو کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے انہوں نے کیا بولتے ہیں ان کو، کعب بن زہیر نے. ٹھیک ہے، کعب بن زہیر. قصیدۃ بان السعادو کس نے کہا ہے؟ یہ کعب بن زہیر نے کہا. یہ آپ یاد رکھیے گا، اس کو بھولیے گا مت. دیکھیے مجھے وہ مشہور قصیدہ صحابی نکالنے دیں. رسول ہے. ہاں، اور یہاں پہ آپ کو جی مشہور صحابی رسول ہیں. ایک منٹ، ہاں. تو چلیے سب سے پہلا آپ کو سوال یہ پوچھا جائے گا، من قال قصیدۃ بانت سعادو، قصیدۃ بانت سعادو کس نے کہا ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ کعب بن زہیر نے کہا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ کعب بن زہیر. یہ یاد رکھیے گا، ابھی پھر سے اس کا ریویژن ہوگا. قصیدۃ بانت سعادو کس نے کہا ہے؟ یہ کعب بن زہیر نے کہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ. دوسری چیز آپ کو کعب بن زہیر کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھا جائے گا. آپ کو پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ من الشاعر الذي كان من اسرة عریقۃ فی الشاعریہ. من الشاعر الذي ينتمي الى اسرة عریقۃ فی الشاعریہ، یعنی کہ وہ کون سے شاعر ہیں جو اس گھرانے سے ہیں جو گھرانے شاعری میں مشہور ہے، یعنی جس گھرانے کا ہر فرد شاعر ہے. تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیں. آپ بتائیں گے وہ کعب بن زہیر ہیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کعب بن زہیر شاعر ہیں، ان کے ابو زہیر بن سلمہ شاعر ہیں، ان کے بھائی بجیر شاعر ہیں، ان کی پھوپھی وہ شاعر ہیں. مطلب یہ کعب بن زہیر ایسے گھرانے سے ہیں عریقۃ فی الشاعریہ، جو کہ شاعریت میں مشہور ہیں، جن کا گھرانے گھر فرد شاعر. ایک چیز یہ. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو یہاں پوچھا جائے گا
کہ من نشأ کعب بن زہیر، کعب بن زہیر کو، من نشأ کعب بن زہیر علی الادب والحکمہ، کعب بن زہیر کو کس نے ادب اور حکمت پہ پالا پوسا اور ادب و حکمت سکھائی؟ تو نمبر 1 دیا جائے گا اخوہ ہو، نمبر 2 ابو ہو، نمبر 3 امت ہو۔ تو آپ کو بتانا ہے ابو ہو، اس کے باپ زہیر بن ابو سلمہ جو تھے انہوں نے اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور شاعری سکھائی انہوں نے۔ شاعری کس نے سکھائی ان کو؟ کعب بن زہیر کو، ان کے ابو زہیر بن سلمہ نے۔ چلیے یہ ہو گیا۔ اب آئیے اس شعر پہ، قصیدۃ بان السعدو پہ۔ قصیدۃ بان السعدو کو یہ بھی کہا جاتا ہے قصیدۃ البردہ، ٹھیک ہے؟ قصیدۃ البردہ بھی کہا جاتا ہے بان السعدو کو، قصیدۃ البردہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہاں پہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے من قال قصیدۃ البردہ، قصیدۃ البردہ کس نے کہا؟ نمبر 1 زہیر، نمبر 2 کعب بن زہیر، نمبر 3 خنسہ، نمبر 4 عمر بن ابی ربیعہ۔ تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیں۔ کعب بن زہیر۔ کعب بن زہیر۔ کعب بن زہیر نے کہا تھا قصیدۃ بان السعدو۔ ایک چیز ہے اور یہ قصیدۃ البردہ، اور قصیدۃ البردہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال آپ کو یہاں پہ بھی آ سکتا ہے کہ لماذا یقال لقصیدۃ بان السعدو قصیدۃ البردہ، کہ قصیدۃ بان السعدو کو قصیدۃ البردہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال آپ کا یہ آ سکتا ہے۔ تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے نمبر یہ 1 لأن کعب قالہ الشعر وہو، البردہ من سے کیا ہوتا ہے؟ البردہ من سے ہوتا ہے الرداء، چادر۔ ہاں تو لأن کعب قال الشعر وهو كان مرتديا البردہ، کیا انہوں نے یہ شعر کہا اس وقت کہ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے، اسی وجہ اس کو قصیدہ بردہ کہا گیا؟ نمبر 2 نو لأن النبي القى عليه بردته عندما سمع قصیدته، کہ ہاں کیونکہ نبی یہ نے اس صحیح پہ ہے۔ اپنا بردہ ڈال دیا جبکہ انہوں نے اپنا یہ شعر سنایا۔ تو دوسرا والا آپشن صحیح ہوگا کہ وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جنہوں نے بھی میرے جو کہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ڈرے ڈرائے ہوئے آئے اور آ کر کے انہوں نے قصیدہ تیار کیا اور مسجد میں آ کر کے سنا دیا۔ جب سنا دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے اس پہ ایک بردہ یعنی کہ چادر ڈال دیا، تو اسی وجہ اس کو قصیدۃ البردہ کہا گیا۔ تو اس کا سب سے پہلا جو شعر ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر بانت سعاد فقلبی اليوم مطبول، بانت سعاد فقلبی اليوم مطبول متیم اثرہا لم یفد مقبول، متیم اثرہا لم یفد مقبول۔ میں یہ شعر نکال لیتا ہوں آپ کو، اس سے نیٹ سے ہی دیکھ۔ ہاں یہ دیکھیے، یہ ہے یہ قصیدہ بردہ جس کو قصیدۃ بان السعدو بھی بولتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا شعر دیکھیے کہ بان السعاد فقلب اليوم مطبول لم یفد اثرها، ہاں اس میں دیکھیے بان السعاد فقلب اليوم مطبول، ہاں متیم اثرہا لم یفد، یہاں ہے لم یجزا، لم یفد مقبول۔ آپ کو سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا اس میں کہ من قال البیت التالی کہ بان السعاد فقلب اليوم مطبول، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بان السعاد سے یہ جو مراد ہے یہ حضرت کعب بن زہیر کا قصیدہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ قصیدہ کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سوال آپ سے سب سے پہلے یہ کیا جائے گا من قال البیت التالی، تو آپ فوراً بتا دیں گے۔ اور دوسری چیز اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ ماذا قال کعب بن زہیر فی قصیدتہ البردہ،
کعب بن زہیر اپنے قصیدہ بردہ میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو آپ بتائیں گے نمبر 1 حجا فیہا النبیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی ہے۔ نمبر 2 مدح فیہا النبیہ، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی ہے۔ نمبر 3 قدم فیہا المعذرہ الی النبی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی انہوں نے چاہا ہے، معذرت پیش کی ہے۔ تو نمبر 4 کل من الاثنین، کل من الثانی والثالث، تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیں۔ تیسرا ہے نا، معافی طلب کیا نا؟ ہاں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ قصیدہ بردہ میں جو ہے یہ کعب بن زہیر نے ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، دوسرا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معافی مانگا ہے کہ مجھے معاف کر دیجیے، ایسا ایسا ہے۔ تو انہوں نے دونوں باتیں انہوں نے کی، تو قصیدہ بردہ کا پورا خلاصہ یہی ہے۔ اب اس کا پہلا شعر دیکھ لیجیے آپ، بان السعاد، سعاد جدا ہو گئی، سعاد کیا ہو گئی؟ بانت جدا ہوگی۔ سعاد کیا ہے؟ سعاد حبیبہ، محبوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ فقلب الیوم مطبول، اور آج میرا دل مطبول یعنی کہ معشوق ہوں، ہاں میرا دل عشق میں پریشان ہے۔ متیم اثرہا، اور اس کے پیچھے وہ، متیم کا مطلب کیا ہے؟ متیم کا مطلب ہوتا ہے حائم، یعنی کہ حائم عشق، یعنی عشق میں ایک دم دوڑنا بھاگنا کسی کے پیچھے، تو اس کو بولتے ہیں متیم، ٹھیک لگے ہے ہوئے، جی؟ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، متیم اثرہا، اور اس کے پیچھے عشق میں یہ سرگرداں ہے۔ لم یجزا مقبول، مقبول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں ورڈ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے، ما معنی مقبول، مقبول کا کیا معنی ہے؟ تو آپ بولیں گے مقیدن، کہ جس کے پیر میں جنزیر ہو، جس کا پیر بدھا ہو، تو اس کو بولتے ہیں مقبول، یعنی مقید، بدھا ہوا۔ لم یجزا دوسری جگہوں پہ آتا ہے لم یفدا، کہ جس کا پیر بدھا ہوا ہے، لم یفدا اس کو کھولا نہیں گیا ہے۔ لم یجزا کا یہاں مطلب ہوگا اس کو بدلا نہیں دیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو کھولا نہیں گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا پورا کعب بن زہیر کا جو قصیدہ ہے اس کا خلاصہ۔ چلیے اس کا ریویژن کر لیتے ہیں اور سارے کوشچن میں پھر سے پوچھتا ہوں۔ چلیے بتائیں، سب سے پہلا سوال ہے، آپ لوگ جلدی جلدی بتائیں گے، میں اورلی ہی پوچھتا ہوں، لکھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ من الشاعر الذي كان بيته عريق في الشاعرية، وہ کون سے شاعر ہیں جن کے گھر شاعریت میں یعنی کہ ڈوبا ہوا ہے، یعنی کہ جن کا پورا گھرانہ ہے شاعر ہے؟ جلدی بتائیں۔ کعب بن کعب بن زہیر۔ زہیر۔ کعب بن زہیر۔ دوسرا سوال پوچھتا ہوں کہ من الشاعر الذي كان ابوه شاعرا واخوه شاعرا وامته شاعرة۔ کعب بن زہیر۔ چلیے تیسرا سوال آپ پوچھیے، من الشاعر الذي من الشخص الذي نشأ كعب بن زهير على العلم والادب وعلمه قول الشعر، کون ہے جنہوں نے کعب بن زہیر کو علم و ادب سکھایا اور شعر کہنا سکھایا؟ تو نمبر 1 اخوہ بجیر، نمبر 2 ابوہ زہیر، بتائیں۔ ابوہ جو ہے، چلیے سوال ایک اور بتائیے، من الشاعر الذي قال قصیدۃ البردہ، کون سے شاعر ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ کہا؟ کعب بن زہیر۔ کعب بن زہیر۔ من الشاعر الذي قال قصیدۃ بان السعاد، بتائیں جلدی بتائیں۔ کعب بن زہیر۔ کعب بن زہیر، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور ٹھیک ہے، من قال البیت التالی بان السعاد فقلب اليوم مطبول متیم اثرها لم یفد مقبول۔ کعب بن زہیر۔ چلیے اب آگے کیا ہے، آگے دیکھنے دیجیے۔ الخطابہ، الوصایا، الامثال، الحکم، المقامہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جی دیکھیے بک جو ہے نا جا نہیں رہی ہے،
میرے پاس اس کے ہارڈ کاپی بھی ہے، اس وجہ سے ایسے ہی پڑھتے ہیں. میں اس پہ لکھ دیا کروں گا اور وہی بول دوں گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. تو سب سے پہلا ہے الخطابہ. ٹھیک ہے، الخطابہ کی بات کریں تو سب سے پہلا سوال آئے گا کہ فی العصر الجاہلی کانت هناك عدۃ فنون نثریہ. ٹھیک ہے، فی العصر الجاہلی کانت هناك عدۃ فنون نثریہ. عصر جاہلی میں بہت سارے نثری فنون تھے، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں نا کہ شعری اقسام، تو اسی کو بولتے ہیں فنون نثریہ. نثری فنون تھے. ومنہا، ان میں سے کون تھا؟ تو آپ کو پہلا دیا جائے گا الخطابہ. ایک کام کیجئے، پہلے کوشچن کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ پڑھ لیجئے. ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیں کہ فنون جو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نثری فنون، ایک ہوتا ہے شعری فنون. تو آپ کا جو تیسری یونٹ ہے نا، اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ فنون النثریہ کے بارے میں باتیں کی گئی ہے. اب یہ فنون النثریہ کی اگر باتیں کریں تو اس میں سب سے پہلے عصر جاہلی چلیں گے. تو عصر جاہلی میں جو فنون نثریہ رائج تھی، جیسے فار ایگزامپل آج کا زمانہ ہے تو آج کون کون سی چیزیں لکھی جاتی ہیں؟ آج ڈرامہ لکھا جاتا ہے، ناول لکھا جاتا ہے، شارٹ اسٹوری اور فکشن، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. کس میں؟ نثر میں. تو عصر جاہلی میں جو ہے کون کون سے فنون نثریہ رائج تھا؟ تو یہ سوال ہے. تو ان میں سب سے پہلے جو ہے خطابت تھا. اور خطابت آپ جانتے ہیں، خطابت کا معنی ہوتا ہے تقریر. سب سے پہلی چیز جو رائج تھی وہ کیا تھی؟ خطابت. یہ خطابت عصر جاہلیہ کا ایک اہم فنون نثریہ ہے. نثریہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا ہے نا؟ کوئی جھول تو نہیں نا؟ نمبر 2 ہے الوصایا. ابھی سمجھیں گے یہ ہوتا کیا ہے، ابھی بس اتنا سمجھا. نمبر 2 ہے الوصایا. دوسرا جو فنون نثریہ تھا عصر جاہلی میں وہ ہے وصایا. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے امثال. یہ بھی عصر جاہلی کا فنون نثریہ ہے. اور چوتھا جو ہے وہ ہے حکم. یہ بھی عصر جاہلی کا فنون نثریہ ہے. اب اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی. چلیے اب پہلے اس کا MCQ وہ پڑھتے ہیں، کوشچنس، پھر آگے اس کی تشریح پڑھیں گے. چلیے سوال آپ سے اگر کیا جائے گا کہ فی العصر الجاہلی کانت هناك عدۃ فنون نثریہ ومنها، تو عصر جاہلی میں کچھ فنون نثریات ہے، تو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 الخطابہ، نمبر 2 الوصایا، نمبر 3 الامثال، نمبر 4 کل من الثلاث. تو آپ کیا بتائیں؟ جلدی بتائیں. ثلاثة قبل. کل من الثلاث. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر آپ کو یہ پوچھا جائے گا کانت فی العصر الجاہلی کانت تروج فی العصر الجاہلی عدۃ فنون نثریہ، عصر جاہلی میں کچھ فنون نثریہ پائے جاتے تھے. ولیس منہا، ان میں سے نہیں ہے. تو ان میں سے کون سا نہیں ہے؟ نمبر 1 الحکم، الامثال، المقامہ، نمبر 3 کل من الثلاث. تو آپ کیا بتائیں؟ جلدی بتائیں. كل من الثلاثة. نو، آپ بتائیں گے مقامہ. عصر جاہلی میں جو ہے خطابہ تھا، وصایا تھا، امثال تھا، حکم تھا، لیکن مقامہ نہیں تھا. مقامہ تو یہ عصر عباسی میں چل کر کے وہ پیدا ہوا ہے مقامہ. اب ہوتا کیا ہے یہ ساری چیزیں اب آگے چلیں گی. یہ بیسک کوشچن ہے، یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے. اب آئیے سب سے پہلے خطابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. خطابہ آپ جانتے ہیں تقریر کو بولتے ہیں، وہ آپ بڑھیا سے جانتے ہیں خطابہ کیا ہے، اس میں کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے خطابہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون کون سے مشہور خطبہ ہیں عصر جاہلی، وہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے. تو وہ پڑھ لیتے ہیں. چلیے سوال، جو مشہور خطبہ ہیں عصر جاہلی کے، ان میں سب سے مشہور جو ہیں اکثم بن سیفی ہیں. نمبر 1 اکثم بن سیفی. اور ان سے بھی زیادہ ایک مشہور ہے قص بن ساعدہ الایادی. کون ہے؟ قص بن ساعدہ الایادی. ٹھیک ہے. چلیے یہ دونوں ہی سب سے زیادہ مشہور ہیں، اس وجہ سے انہی دونوں کو رکھتے ہیں. حالانکہ اور بھی نام ہیں لیکن زیادہ نام رکھنے سے وہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دونوں مشہور اتنے ہیں کہ انہیں کو اٹھا کے دیا جا سکتا ہے. چلے یہاں پہ آپ کو سوال یہ کیا آ سکتا ہے کہ هناك عدید من الخطباء فی العصر الجاہلی، عصر جاہلی میں کچھ ایسے خطبہ تھے وہ مشہورون جدا، جو کہ بہت مشہور ہیں. ومنہم، تو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 امرؤ القیس، نمبر 2 قص بن ساعدہ الایادی، نمبر 3
अक्सम बिन सैफी। नंबर 4 कुल्लु मिन अस्सानी वस्सालिस। तो आप क्या बताएं, जल्दी बताएं। الثاني الثالث. हाँ, ऑप्शन नंबर 4 बताएंगे अस्सानी वस्सालिस। कुस बिन साइदा अलायादी और अक्सम बिन सैफी, ये दोनों मशहूर खतीब हैं असरे जाहिली के। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, असरे जाहिली के सबसे ज़्यादा मशहूर खतीब हैं। ठीक है, कुस बिन साइदा और अक्सम बिन सैफी। तो खताबत के तहत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है खताबा हो गया, अलवसाया। तो अलवसाया क्या होता है, सबसे पहले वो समझें। अलवसाया क्या होता है? अलवसाया जो है ये भी एक फ़नून नसरिया में से एक मशहूर फ़न है अलवसाया। तो अलवसाया होता क्या है? हाँ, अलवसाया ये होता है कि जब इंसान मर रहा होता है ना, अलवसाया ये है कि अस्सिन्फ़ु अश्शअरी, ये अस्सिन्फ़ु से है ना, अस्सिन्फ़ु अन्नसरी यक़ूलुहु अलमय्यितु इंदा मौतिही व हुवा यूसी औलादहु फ़हुवा वसिय्यतुन। और उसी की जमा है वसाया, यानी कि वसिया जो है एक सिन्फ़ नसरी है, यानी कि एक नसरी सिन्फ़ा है जिसमें कि मरने वाला अपने औलाद को कुछ बातें कहता है और उसमें वो उसको कुछ वसीयत करता है कि ऐसा ऐसा कर लेना। तो उसी को क्या बोलते हैं, वसाया बोलते हैं। ठीक है, वसाया समझ गए किसको बोलते हैं? एक चीज़ ये, और ठीक है. वसाया में जो सबसे मशहूर नाम आता है वो है दुल असबह अल उदवानी का। किसका? दुल दुल असबह अल उदवानी। लेकिन इतना डीपली नहीं आएगा ये, चूँकि बहुत ही है। बस वसाया आपको याद रहना चाहिए कि वसाया बोलते किसको हैं। वसाया यह है कि अस्सिन्फ़ु अश्शअरी अल्लज़ी यक़ूल अल्लज़ी यूसी फ़ीही अलमय्यितु औलादहु बिशैइन, कि जिसमें वो एक नसरी सिन्फ़ होती है वसाया, जिसमें कि मरने वाला अपनी औलाद को कुछ वसीयत करता है, उसको बोलते हैं वसाया। ठीक है, वसाया के उतनी डिटेल में नहीं जाएं, क्योंकि वसाया उतना वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं कि उससे इस तरह की चीज़ें पूछें। लेकिन ये होना चाहिए कि वसाया होता क्या वो मालूम होना चाहिए। हाँ, अलमसाल थोड़ा सा बहुत ही है इम्पोर्टेंट, अलमसाल। तो सबसे पहले हम ये समझें कि अलमसाल होता क्या है। ठीक है, अलमसाल क्या होता है? अलमसाल का आप पहले मफहूम समझ लें, फिर आप क्लियर होगा। अलमसाल जो है ये मसल की जमा है। किसकी जमा है? मसल की जमा है। और मसल होता क्या है? होता यह है कि कोई एक हादसा, इंसिडेंट पेश आया। ठीक है, कोई एक इंसिडेंट पेश आया, एक हादसा पेश आया। ठीक है, उसी हादसे से लेकर के, ठीक है, उसी हादसे से लेकर के एक कोई जुमला चल पड़ा, एक कोई जुमला चल पड़ा, और वो जुमला जो है बहुत ही शॉर्ट में हो, बहुत ही शॉर्ट में हो। अब क्या है, वो जुमला इतना मशहूर हो गया, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं ज़रबुल मसल, जिसको बोलते हैं। इतना मशहूर हो गया कि उस तरह का कोई भी हादसा हो, उस तरह का उस जैसा कोई भी हादसा, तो हम फ़ौरन वो जुमला बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू में हम लोग एक बात बोलते हैं कि बगल में बच्चा पूरा शाह ढिंढोरा, ऐसे कुछ एक है। तो जैसे बोलते हैं उर्दू में, उर्दू चलिए अरबी में ही एक मसल है कि बोलते हैं कि वो मवाइद और रुकूब। हाँ ठीक है, मवाइद और रुकूब, इसको गौर से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, आपने मुझसे वादा किया और आपने वादा खिलाफी कर दी, तो मैंने फ़ौरन बोला मवाइद और रुकूब। ठीक है, फ़ौरन क्या बोला? मवाइद और रुकूब, रुकूब जैसा वादा। अब ये क्या है, एक ये मसल है। मसल क्यों है? बात ये देखिए, उरकूब अरब में एक शख्स था, उरकूब। ठीक है, उरकूब अरब में एक शख्स था जो कि वादा खिलाफी में मशहूर था। कोई भी वादा करता था, उरकूब कोई भी वादा करता था तो लोग क्या करते थे, वो उसका वादा खिलाफी कर देता था। अब ये मसल चल पड़ा, मवाइद और उरकूब।
موعد کی جمع ہے مواعد اور عقوب، یعنی عقوب جیسا وعدہ، کہ کوئی مجھ سے وعدہ کر رہا ہے پورا نہیں کیا تو ہم فوراً کہہ دیتے مواعد اور عقوب، تو اسی کو بولتے ہیں مثل بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثل، اب آپ کو مثل کے بارے میں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ مثل کیا ہوتا ہے، تو آپ بتائیں گے مثل ہوتا ہے جملۃ مقطعۃ موجزۃ جدا. جملۃ مقطعۃ موجزۃ جدا، وہ جملہ جو کہ کٹا کٹا ہو، چھوٹا سا ہو اور بہت ہی شارٹ ہو. تنقل عما وردت فيه الى ما يشابهه بدون التغيير وهو متصل بواقع او حادث. وہ جو ہے کہ جس حادثے سے ریلیٹڈ وہ جملہ چلا ہے اسی کے بارے میں یا اسی طرح کا جو بھی حادثہ ہو اس کو بتائے، اسی کو بولتے ہیں مثل. تو مثل کو آپ اردو میں یہ سمجھیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ضرب المثل. ٹھیک ہے. تو مثل کلیئر ہوا آپ کو؟ مثل کیا بولتے ہیں، مثل کیا ہوتا ہے؟ اور بتائیں مثل. مثل ہو گیا. اس کے بعد ہے الحکم. الحکم کس کو بولتے ہیں؟ الحکم. الحکم جو ہوتا ہے، حکم کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچھی بات، کوئی اچھی بات جس میں کہ ایک دم صحیح صحیح حکمت ہو اور وہ کوئی انسان اس کو ایک دم تجربے سے کہے تو اس کو بولتے ہیں حکمہ. ٹھیک ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ الحکمہ. حکم بولتے ہیں، حکم. جیسے کہ الحکم میں ایک بہت مشہور حکمت ہے یہ کہ من سلک الجدد امین الاثارہ. من سلک الجدد امین الاثارہ. سلک میں سے چلنا اور جدد من سے کیا ہوتا ہے؟ جدد من سے ہوتا ہے ہموار زمین. تو جو کہ ہموار زمین پہ چلے گا، امین الاثارہ، امین من سے ہوتا ہے محفوظ ہونا، الاثار میں سے ہوتا ہے گرنا، تو وہ گرنے سے محفوظ رہے گا. من سلک الجدد امین الاثارہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے. یہ حکمت ہے. حکمت کس کو بولتے ہیں؟ کوئی اچھی بات جو کہ انسان بہت ہی تجربے سے کرتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے، اس کو بولتے ہیں حکمت. اور حکمت بھی کیا ہے؟ حکمت بھی یہ زمانے جاہلیت کا ایک اہم وہ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، صنف ہے. چلیے، آپ کو اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی. اب میں کوشچن پوچھتا ہوں، جلدی سے بتائیے گا. نمبر 1، من اشتہر بالخطابتی فی العصر الجاہلی. عصر جاہلی میں خطابت میں کون مشہور ہوا؟ نمبر 1 اکتم بن سیفی، نمبر 2 قس بن ساعدہ الیادی، نمبر 3 کل من الاثنین، نمبر 4 العاشا. تو آپ کیا بتائیں؟ جلدی بتائیں. بتائیے. کل من الاثنین، اکثر بن سیفی اور کیا بولتے ہیں قس بن ساعدہ الیادی، یہ دونوں مشہور ہیں. اس میں ایک چیز یہ ہوگی. اور دوسری چیز اگر آپ کو یہ پوچھیں کہ جملۃ مقطعۃ فی غایۃ من الایجاز وتنقل عما وردت فيه وهو متصل بواقع او حادث يقال له. تو ایک جملہ ہوتا ہے جو بہت ہی شارٹ میں ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی حادثے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ جملہ چل پڑتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نمبر 1 المثل، نمبر 2 الخطابہ، نمبر 3 الحکمہ. تو کیا بتائیں گے؟ بولیے کیا؟ الامثل. اس کو المثل بولیں گے. چلیے، جی المثل بولیں گے. یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ سوال دیا جائے کہ مواعید و عرقوب، مواعید و عرقوب کیا ہے؟ مواعید و عرقوب نمبر 1 المثل، الحکمہ، الخطابہ. تو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ مثل ہے، مثل ابھی گزر چکا ہے، یہ مثل ہے مواعید اور عرقوب. ٹھیک ہے. جی. اب اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ قول رائع، ایک اچھی بات، یتضمن حکما صحیحا، جس کے اندر کہ بہت ہی اچھا حکم ہو، وہ ثمرۃ التجربہ، اور وہ تجربہ کا ایک نتیجہ ہو، تو ماذا یقال له؟ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نمبر 1 المثل، نمبر 2 الحکمہ،
नंबर 4 अल खताबा। तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। उसको हिकमा الحكمة बोलेंगे जी, उसको हिकमा बोलेंगे। तो अब अगर आपको ये पूछा जाए कि मा हियल अनवा अन्नसरिया फिल जाहिलिया, तो आप क्या बताएंगे। नंबर 1 अलमसल, अल हिकमा, अल खताबा और आगे के अल वसाया। तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। बोलिए रिपीट करिए सर, जी, रिपीट। हाँ, रिपीट करिए। मा हियल अनवा अन्नसरिया फिल असरिल जाहिली, असर जाहिली में जो नसरी अनवा हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 अलमसल, अलवसाया, अलखुतब, अलहकम। नंबर 5 कुल्लु वाहिद मिन अल अरबा। कुल्लुहुम, जी, कुल्लु चलिए सब होगा, कुल्लु वाहिद मिन अल अरबा, सब के सब होगा जी। तो समझ गए मसल और हिकम और ये सारी चीज़ों के बारे में। अब आइए हम मकामा के बारे में हाँ, तो बताएं। सबसे पहला सवाल ये है कि मकामा होता क्या है, मकामा होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल होगा कि मकामा होता क्या है। तो मकामा क्या है, तो सबसे पहली चीज़ है कि मकामा एक हिकाया होता है। हिकाया मीन से एक किस्सा होता है। हाँ, और कसीरतुन, वो बहुत ही ये छोटा होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि तश्तमिल अला इज़ातिन, ये या तो किसी नसीहत पे मुश्तमिल होता है और मुलहतिन, ठीक है, या किसी उस पे एक तरह का बोलते हैं मजाक पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, या तो कोई नसीहत या एक तरह का उससे कोई मजाक। और तीसरी चीज़ ये कि वो जो है एक ही बैठक में कहा गया हो, क्योंकि मकामा का मतलब होता है कामा यकुमु क़यामन, यानी कि खड़ा होने की जगह। ठीक है, एक ही बैठक में कहा गया हो तो उसी को क्या बोलते हैं, मकामा। ठीक है, मकामा आपने समझ गया। अभी क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको ये पूछा जाएगा फ़ी अय्य असरिन नशा अल मकामा, नशाअतिल मकामा, कि किस ज़माने में मकामा पैदा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बताएंगे कि फ़िल असरिल अब्बासी, फ़ी फ़ी अल असरिल अब्बासी, असर अब्बासी में पैदा हुआ। लेकिन असर अब्बासी की भी अगर कैटेगरी करें तो आप ये बताएंगे फिर अवासिती अल असर अब्बासी, असर अब्बासी के एकदम बीच वाले पीरियड में मकामा क्या हुआ, इजाद हुआ। ठीक है, अब तीसरी चीज़ मकामा के बारे में आपको पूछा जाएगा कि मन मन सना अल मकामा, यानी अव्वल मन काल अल मकामा, कि मकामा सबसे पहले कहा किसने। ठीक है, मकामा सबसे पहले कहा किसने, यानी कि इसका वो कौन है, मन अस्सल मकामा, अंशा अल मकामा। तो उसके बारे में जो भी हो, पहले जिसने भी कहा हो, लेकिन सबसे अच्छा जिसने सबसे पहले कहा वो है बदीउज़ ज़माल हमदानी, बदीउज़ ज़माल हमदानी। इस वजह से इसी को कहेंगे ज़ईमुल मकामा, यानी कि मुअस्सिसुल मकामा। मकामा का जो फाउंडर हैं वो कौन होंगे, बदीउज़ ज़माल हमदानी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गए। अब आगे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिन अनासिर, मकामा के अनासिर क्या क्या होते हैं। मकामा का अनासिर यानी कि उसके अंदर अज्जा कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 ये कि मकामा में एक बतल होता है यानी हीरो, और एक रावी होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रावी जो है ये बयान करता है, बतल जो होता है वो मकामा का एक हीरो होता है। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज़ याद रखें कि ये मकामात बदिउज़्ज़मा हमदानी जो हैं, मकामात बदिउज़्ज़मा हमदानी, उसके जो वो हैं बतल हैं। हाँ, बतल होता क्या है, बतल ये होता है कि पूरा जो किस्सा घूमता है ना, जो पूरा किस्सा लिखा जाता है उसी के ऊपर लिखा जाता है, उसी बतल के ऊपर, जिसको हम लोग उर्दू में
یا فلمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہیرو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سوال یہاں پہ یہ پوچھا جائے گا کہ مقامات بدیع الزماں الحمدانی کا بطل کون ہے؟ تو آپ بتائیں گے ابو الفتح الاسکندری۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بعد میں ریکارڈنگ میں اس کو ریوائز کر لیجیے یا لکھ بھی لیجیے گا۔ ابو الفتح الاسکندری کون ہے؟ مقامات بدیع الزماں الحمدانی کا کیا ہے؟ ہیرو ہیں۔ ہیرو کون ہے مقامات بدیع الزماں الحمدانی کا؟ ابو الفتح الاسکندری ہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ مقامات حریری کا ہیرو کون ہے، بطل کون ہے؟ تو آپ بتائیں گے ابو زید السروجی۔ ابو زید السروجی، یہ مقامات حریری کا کون ہے؟ ہیرو ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ اور تیسری یہ ہو گیا کہ بطل کس کو بولتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مقامہ کا ایک اہم جز ہوتا ہے راوی۔ راوی کیا ہوتا ہے؟ راوی جو ہوتا ہے وہ ہیرو جو کچھ کرتا ہے بطل، اسی کو وہ بیان کرتا ہے راوی، تو اس کو بولتے ہیں راوی۔ اب اگر بات کریں تو مقامات بدیع الزماں حمدانی کا جو راوی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے عیسیٰ بن ہشام، ٹھیک ہے؟ عیسیٰ بن ہشام۔ مقامات بدیع الزماں حمدانی کا جو راوی ہے وہ ہے عیسیٰ بن ہشام۔ اور اگر حریری کی بات کریں تو مقامات حریری کا جو راوی ہے وہ ہے حارث بن حمام، ٹھیک ہے؟ حارث بن حمام۔ اوکے، اتنی چیزیں ہو گئی۔ اب اس میں آپ کو تھوڑا سا میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابو زید مقامات بدیع الزماں حمدانی یا وہ مقامات حریری کے جو رائٹر ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا پوچھا جائے، لیکن یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ بیسک ہیں، اس کو ہم لوگ ریویژن کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلا سوال کرتا ہوں آپ کو کہ الحکایۃ قصیرۃ، جلدی بتائیے گا۔ حکایۃ قصیرۃ تشتمل علی عظۃ او ملحۃ و یتم اکمالها فی جلسۃ یقال لها۔ ایک چھوٹی سی حکایت ہوتی ہے، وہ یا تو کسی وعظ یا کسی چٹخارے پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کو ایک ہی مجلس میں کہا جاتا ہے، تو یقال لها، تو اس کو کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 المقامہ، المقام، الحکمہ، المثل، الخطابہ۔ جلدی بتائیں۔ المقامہ، ٹھیک ہے۔ المقامہ، اب دوسری چیز، ہاں نہیں، مقامہ، یہ مقامہ۔ خطابہ میں حکایت نہیں ہوتی، خطابہ میں ہر چیزیں ہوتی ہے، اس کو مقامہ بولتے ہیں۔ چلیے، فی ای عصر نشأت المقامہ، مقامہ کس زمانے میں پیدا ہوا؟ نمبر 1 العصر العباسی، نمبر 2 العصر الاموی، نمبر 4 العصر الاسلامی، العصر الجاہلی۔ جلدی بتائیں۔ سلبسی، العصر العباسی، ویری گڈ۔ یہ بتائیں کہ من اسس المقامہ، مقامہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ نمبر 1 الحریری، نمبر 2 بدیع الزماں الحمدانی، نمبر 3 الزمخشری، نمبر 4 اکثم بن سیفی۔ جلدی بتائیں۔ بدیع الزماں حمدانی، بدیع الزماں حمدانی۔ اور آگے بتائیں، جی آگے یہ بتائیں کہ من ہوا بطل مقامات بدیع الزماں الحمدانی۔ نمبر 1 بدیع الزماں حمدانی کے مقامات کا بطل کون ہے؟ نمبر 1 ابو الفتح الاسکندری، ابو زید السروجی، الحارث بن حمام۔ جلدی بتائیں۔ ابو الفتح الاسکندری، واہ، ویری گڈ، ابو الفتح الاسکندری۔ نمبر 2 ما ہوا بطل مقامات الحریری؟ ابو زید سروجی، ابو الفتح الاسکندری، حارث بن حمام۔ ابو زید السروجی، ابو زید السروجی، ویری گڈ۔ چلیے اب بتائیں من ہوا بطل مقامات الحریری؟ مقامات حریری کا بطل کون ہے؟ ابو زید سروجی، ابو الفتح الاسکندری اور حارث بن حمام۔ بطل وہ تو ابو زید السروجی، نہیں، دیکھیے، ایک بطل ہوتا ہے بطل، ایک ہوتا ہے راوی۔ میں یہاں پہ راوی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، شاید غلط تو نہیں بول دیا۔ ابھی من ہوا حارث راوی، بن حمام، حارث بن حارث حمام، بن حمام، ویری گڈ، حارث بن حمام، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، من ہوا راوی مقامات بدیع الزماں الحمدانی؟ مقامات بدیع الزماں حمدانی کے راوی کون ہیں؟ ابو الفتح الاسکندری، عیسیٰ بن ہشام، حارث بن حمام
अबू दर सरोजी, जल्दी बताएं। ईसा बिन हिशाम। ईसा बिन हिशाम। जी, खुतबत अबू बकर की बात करें तो इसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन खुतबत अबू बकर में बहुत ही कुछ अहम क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस ये करें। नासिर भाई, आप मुझे खुतबत अबू बकर नहीं और खुतबत अली भेजिएगा, ठीक है? खुतबत अबू बकर मैं ये कर रहा हूँ, मिल गया है मुझे। भेज दिया। खुतबत अली मुझे भेजिए, खुतबत अली। अबू बकर पूरा भेजना है या है, थोड़ा थोड़ा, एक सफा करके? नहीं शुरू का भेजिए, सिर्फ शुरू का देखिएगा। मैं अबू बकर के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, खुतबतु अबू बकर जो है, ये इन्होंने कब कहा था, खुतबतु अबू बकर कब दिया था? असल ये है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया ना, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खुतबा दिया था। सब ये सोचते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वफ़ात हो सकती थी, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लेके खड़े हो गए और कहा कि जो भी कहेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात हो गया, मैं उसका गर्दन जो है तन से जुदा कर दूंगा। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर खड़े हुए, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा खुतबा दिया था, शॉर्ट में बहुत ही अच्छा खुतबा। तो उन्हीं में एक मशहूर जुमला है, आपको पूछा जा सकता है कि मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि जो मोहम्मद की इबादत करता था तो मोहम्मद मर चुके हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ आपको पूछा जा सकता है कि मन क़ाला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि किसने कहा था कि जो मोहम्मद की इबादत करते हैं तो मोहम्मद वफ़ात पा चुके हैं? तो बताएं, ये किसने कहा था? बताइए, आवाज़ आ रही मेरी? सर आ रही है। जी जी। हाँ, अब देखिए, अबू बकर का जो खुतबा है इसमें क्लियर नहीं कि कौन सा खुतबा है। क्या उनका एक खुतबा है जब कि वो खलीफा बने थे, ठीक है, खलीफा बने थे। दूसरा खुतबा ये है कि अंद वफ़ात रसूल, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी। तो सबसे पहले हम जो है उनके उस खुतबे के बारे में जानते हैं जब वो खलीफा बने, जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी। तो देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, ठीक है, तो उस वक्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एकदम तलवार लेके खड़े हो गए और कहा कि नहीं, कोई नहीं कहेगा उनकी वफ़ात हुई है। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गए और जा कर के उन्होंने चादर उठाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया, और उसके बाद वो डायरेक्ट मस्जिद में आए। मस्जिद में आकर उन्होंने ये कहा कि मन का, कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं, और अल्लाह ने क़द इख्तार अली नबी मा इंदहु अला मा इंदकुम, कि अल्लाह ने अपने नबी के लिए वो इख्तियार किया जो उनके पास है, और तुमसे उनको जुदा कर दिया, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा था, इनक़ता लिमौतिका मा लम यनक़त लिमौत अहद मिनल अंबिया मिनन नबुव्वा, कि आपकी मौत की वजह से वो चीज़ रुक गई जो किसी नबी की मौत की वजह से नहीं रुका, यानी नबुव्वत, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप आखिरी नबी हैं। तो ये जो है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये खुतबा है, जिस वक्त ये कब कहा था? ये कहा था उन्होंने जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी। अब इसी में आपको कुछ चीज़ें पूछा जा सकता है इसमें, इस खुतबे से। नंबर एक ये कि मन काला, किसने ये कहा था कि मन काना याबुद मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द माता, कि जो न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके। तो ये किसने कहा था? तो ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं, ठीक है, एक चीज़ ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ इससे इस खुतबे में जो बहुत मशहूर है वो ये है कि इनक़ता लिमौतिका मा लम यनक़त लिमौत अहद मिनल अंबिया मिनन नबुव्वा, कि आपकी मौत की वजह से वो चीज़ रुक गई जो किसी अंबिया की मौत की वजह से नहीं रुकी, यानी नबुव्वत। तो इससे ये किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? नंबर एक ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुन नबिय्यीन हैं। नंबर टू, ला नबिय्य बाद मोहम्मद। नंबर थ्री, मोहम्मदुन लैसा खातमुल मुरसलीन। तो इससे आप क्या बताएंगे? इससे ये बताएंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस तरफ ये इशारा कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर की बात करें तो उसके बारे में भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है
جیسے کہ ایک یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ لماذا بأي لقب لقب ابو بکر، ابو بکر کو کون سا لقب دیا گیا بتائیں، یہ بہت مشہور چیز ہے۔ صدیق، الصدیق، العتیق۔ الصدیق کا لقب دیا گیا، جی الصدیق کا لقب دیا گیا۔ اور یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ من ہوا اول الخلفاء راشدین، خلفاء راشدین میں سب سے پہلا خلیفہ کون ہے، کون ہے بتائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوکے، سوال نمبر 3 پوچھا جا سکتا ہے کہ من رافق النبی عند ہجرتہ الی المدینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق تھے۔ اور ایسے ہی یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاں، تو اتنی چیزیں اس خطبے میں آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں، تو اس کی ریویژن پھر سے کریں یا اٹس انف بتائیں۔ ٹھیک ہے سر، وہ خطبہ کیا ہے جو خلیفہ بننے کے بعد دیا تھا؟ ہاں تھوڑا وہ سا بولیے۔ نکال رہا ہوں۔ سر جی تھوڑا سا انٹرول کیجیے گا کیا؟ ہاں ہاں بس کریں گے اس کو، خطبۃ ابو بکر اور خطبۃ علی پڑھنے دیجیے پھر کریں گے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا کتنا منٹ ٹائم ہے؟ جماعت کھڑی ہو رہی ہے 4 بجے، اذان ہو گئی۔ اچھا تو بس 2-3 منٹ رکیے، ہو گیا 2 سے 3 منٹ، بس 2 سے 4 منٹ رکے، ہو گیا۔ یہ دیکھیے ابو بکر نے کا جو خلیفہ ہے وہ جس وقت وہ خلیفہ بنے تھے اس وقت انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا، ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، کہ اے لوگو انی قد ولیت علیکم، میں تمہارا والی بنایا گیا ہوں، یعنی کہ تمہارا خلیفہ بنایا گیا ہوں، ولست بخیرکم، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھا انسان بھی نہیں ہوں، والضعیف فیکم قوی عندی حتی آخذ الحق لہ، اور جو کمزور ہے تم میں وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، حتی آخذ الحق لہ، جب تک کہ میں اس کا حق نہ دے لوں، والقوی منکم الضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں ان سے حق نہ لے لوں۔ لا يدع احد منکم الجہاد فی سبیل اللہ فإنہ، اور تم میں سے کوئی بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا نہ چھوڑے، فإنہ لا يدعه قوم الا ضربہ اللہ بالذل، اس وجہ سے کہ کوئی بھی قوم اگر وہ جہاد کرنا چھوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ذلت سوار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو خطبہ ہے یہ خطبہ حضرت ابوبکر نے کب دیا تھا؟ خلافت کے وقت دیا تھا۔ تو یہاں سے آپ کو ورڈ وغیرہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ولیتو کا مطلب کیا ہے؟ ولیتو کا مطلب یہ ہے کہ اصبح والیا، والی ہونا۔ اور یہاں پہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ایھا الناس قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، یہ کس نے کہا تھا؟ تو آپ بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا اپنے خطبے میں، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، بس ہو گیا، رک جائیے۔ اب یہ دیکھیے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، تو اس میں حضرت علی کے بارے میں بھی کچھ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کہ کیا بولتے ہیں، من ہوا آخر الخلفاء، سب سے آخری خلفاء کون ہیں، یہ ساری چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، لیکن پہلے خطبہ دیکھ لیجئے۔ یہ خطبہ جو ہے، اس خطبے کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو خطبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار سفیان بن عوف اسدی نے حضرت علی کی خلافت میں حملہ کیا تھا انبار پر، تو اسی وقت یہ جو ہے غصے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور صدا کے دروازے پہ بیٹھ کر کے انہوں نے یہ خطبہ کیا کہا تھا، اما بعد فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ہو سکتا ہے پوچھ لے کہ یہ کس نے کہا، کہ جہاد جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، فمن ترکہ البسہ اللہ ثوب الذل واشملہ البلاء
وألزمه الصغار وسامه الخسف ومنعه النصف کہ فمن ترکہ کہ جو بھی جہاد چھوڑ دے گا البسہ اللہ ثوب الذل تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا، واشملہ البلاء اور بلا کی چادر پہنائے گا، والزمہ الصغار اور اس کو اس پہ حقارت نازل کر دے گا، وسامہ الخسف اور زمین اس کو دھسا دے گی، ومنعہ النصف الا وانی دعوتکم الی قتال هؤلاء القوم لیلا ونہارا وسرا واعلانا مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے رات و دن اور کھل کر بھی اور چھپ کر بھی، وقلت لکم اور میں نے تم سے کہا اغزوہم قبل ان یغزوکم ان سے لڑو قبل یہ کہ وہ تم سے لڑیں، فواللہ ما غزا قوم قط فی عقر دارہم الا ذلوا خدا کے دیکھیے اب یہاں پہ آپ کو یہاں پوچھا جا سکتا ہے عقر دارہم کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقر دارہم کا مطلب ہوتا ہے داخل الدار اندر گھس کر، فواللہ ما غزی قوم قط خدا کی قسم کسی بھی قوم سے غزوہ نہیں کیا گیا نہیں ما غزا قوم قط کسی بھی قوم نے غزوہ نہیں کیا فی عقر دارہم ان کے گھر میں جا کر الا ذلوا مگر یہ کہ وہ ذلیل ہوئے، فتواکلتم وتخاذلتم وثقل علیکم قولی اور تم ایک دوسرے کو ساتھ چھوڑ دیے، وثقل علیکم قولی اور میری بات تم پر بہت ہی بوجھل گزری، فاتخذتموہ وراءکم ظہریہ اور تم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، حتی شنت علیکم الغارات شنت علیکم الغارات یہاں تک کہ تم پہ حملہ ہوا۔ یہ جو خطبہ ہے یہ حضرت علی کا خطبہ ہے، یہ کب کہا تھا؟ سوال اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ من خطب علی رضی اللہ عنہ خطبتہ وقال اما بعد فان الجہاد باب من ابواب الجنہ، تو آپ کا آپشن ایک یہ آ سکتا ہے کہ عندما بویع بالخلافہ، نمبر 2 یہ آ سکتا ہے کہ عندما اغار سفیان بن عوف الاسدی علی الانبار، جب سفیان بن عوف اسدی نے انبار پہ حملہ کیا تھا، تو آپ کیا بتائیں گے بتائیے؟ وہاں پہ کر دیجیے آپ کر لیے سر جی جی ہم کو بولیے، کاٹ دیجیے سر، ہم کو کاٹ دیجیے تو ادھر سے نہیں ہو پا رہا، کہیں سے نکلنا ہے، ٹائم ہو گیا میرا۔ ٹھیک ہے ہو گیا بس ہو گیا، آپ جا سکتے ہیں۔ اے سنیے ہیلو، آپ بیک ناصر بھائی آپ بیک ہوئیے تو آپ وہ ہو جائیں گے۔